اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں میرے دوست احباب، میرے بزرگ، میری ماں بہنیں اور میرے بھائی سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کی مشکلات، سب کی پریشانی کو دور عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار حال ہیں، پریشان حال ہیں، جو مشکلوں میں ہیں، اللہ پاک سب کی مشکلوں کو دور عطا فرمائے اپنے رحم و کرم سے۔ اور جو بھی پریشان حال ہے، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، اور جو بھی بیمار حال ہے، اللہ پاک سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اپنے رحم و کرم سے۔ آمین ثم آمین۔ جیسے کہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں، ہم آپ سے ڈیلی روز کنیکٹ ہوتے ہیں، اور ہمارے چینل کا نام ہے کلکس ٹی وی، اور جو ہمارے پروگرام کا نام ہے میری پہچان پاکستان، اور جس پلیٹ فارم پہ ہم لوگ ڈیلی آپ سے کنیکٹ ہوتے ہیں اس کا نام ہے خود مختار کراچی با اختیار پاکستان۔ دوستو ڈیلی روز ہم آپ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اور ڈیلی روز آپ لوگوں کو، اپنی عوام کو، پاکستانی، اپنی کراچی کی، سندھ کی عوام کو اپنا میسج پہنچاتے ہیں، اور آپ کی رائے چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ اپنی رائے سے آپ لوگ، جو بھی آپ کی رائے ہو، اچھی ہو بری ہو، آپ ہمیں بتائیں کمنٹس کے ذریعے اپنے۔ تو دوستو جیسے کہ روز ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے اندر، خاص کر پاکستان کی بات نہیں کرتا لیکن کراچی شہر کی بات کرتا ہوں۔ کراچی شہر کے اندر اس وقت جو ہے فرقہ واریت کو، لاسانیت کو جنم دیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ کل حاجی سنگھ صاحب نے اس بات کے اوپر نوٹس بھی جاری رکھا ہے، اور نوٹس بھی ایشو کیا ہے کہ کراچی شہر کے اندر جو بھی لاسانیت، فرقہ واریت کا جنہوں نے بھی گیم رچایا ہوا ہے، اور جو اس کو مطلب ایک انجام دے رہے ہیں، ایک منطقی شکل دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ان لوگوں کو جو ہے ان کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ تو دوستو ایسے ہی کچھ معاملات جو ہیں، ابھی جو مولانا عادل صاحب مرحوم کو جو مارا ہے، ان کو جو شہید کیا گیا ہے، تو ان کے جو مطلب جس کے ہاتھ میں یہ کیس تھا، راجہ عمر خطاب صاحب، تو ماشاءاللہ ان کو اچھا مطلب ایک رزلٹ اس کا ملا ہے، اور وہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہ جو ہے دہشت گردوں کی گردن تک پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے اس کی گردن انشاءاللہ دبوچ لی ہوگی، میں امید کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاکستان کی ایجنسی جو ہے نا ماشاءاللہ بہت فاسٹ ہے اور بہت تیز ہے۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی ایجنسیوں کو، اپنی پولیس کو، کہ ماشاءاللہ وہ لوگ جو ہیں مطلب جب کسی کام میں ڈٹ جاتے ہیں تو الحمدللہ اس کو اس کے انجام تک پہنچاتے ہیں۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مختلف ویڈیوز وغیرہ وائرل ہو رہی ہیں، مختلف جو ہے آڈیو میسیجز چل رہے ہیں لوگوں کے، کہ وہ جو ہے فرقہ واریت کو جنم دے رہے ہیں، اور مطلب فساد والی باتیں جو ہوتی ہیں، لڑائی والی باتیں جو ہوتی ہیں قومیت کے اوپر، فرقوں کے اوپر۔ میں اپنی عوام سے یہ چاہوں گا کہ خدا را دیکھیں، میں اپنی عوام سے، اپنے دوستوں بزرگوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی ماں بہنوں سے یہ چاہتا ہوں کہ خدا را آپ لوگ جو ہیں، جو انتشار پسند لوگ ہیں، جو انتشار پھیلا رہے ہیں لوگ، ان کی باتوں میں نہ آئیں، اور جو لوگ فرقہ واریت کو جنم دے رہے ہیں، جو لوگ فرقہ واریت کا بیج بو رہے ہیں کراچی شہر کے اندر، جو چاہتے ہیں کہ کراچی برباد ہو، مطلب مختلف موضوعات ہیں اس کے اوپر۔ کچھ جو ہیں وہ صوبے کے پیچھے پڑے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ مہاجروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ فرقوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں اپنی عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ خدا را آپ لوگ جو ہیں صبر اور تحمل سے، اور آپ لوگ خود اپنے ذہن سے سوچ کے یہ فیصلہ کریں کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جو لوگ گند پھیلا رہے ہیں، یہ جو کون لوگ ہیں، یہ اللہ عالم اللہ ہی جانتا ہے کون لوگ ہیں، کہ ان لوگوں سے، ان لوگوں کی جو مطلب اللہ معاف کرے بیانات ہیں، ان لوگوں کی جو باتیں ہیں، ان کی جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، ان کے اوپر توجہ نہ دیں، ان کو اگنور کریں، کیونکہ یہ لوگ ہیں انتشار پھیلانا ان لوگوں کا کام ہے، اور ملک کی بقا کو، ملک کی سالمیت کو نقصان دینا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اداروں میں ٹکراؤ ہو اور گورنمنٹ ٹوٹ جائے، تو یہ انشاءاللہ جو انتشار پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ ان کا ایک خواب ہی رہ جائے گا کہ پاکستان کے اندر لاسانیت، فرقہ واریت کو جو یہ لوگ جنم دے رہے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس کے حوالے سے، کچھ چیزیں ہیں ہمارے پاس لیکن وہ دکھانا مناسب نہیں ہے، اس کو ہم نہیں دکھا سکتے، وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم دکھائیں گے تو وہ پھر دوسرے معاملات میں، دوسرے ایشوز کے اندر آ جائیں گی، لوگوں کی سوچیں الگ ہیں، ڈیفرنٹ ہیں۔ ہم لوگوں کی نہ یہ مہم ہے، نہ ہم لوگوں کا یہ کردار ہے کہ کسی سے کسی کو لڑانا، یا کسی کے ساتھ جو ہے مطلب اس طرح کے معاملات پیدا کرنا۔ ہماری تو سیدھی ایک مہم ہے، خود مختار کراچی با اختیار پاکستان، امن پسند لوگ ہیں، امن کی مہم کو لے کے چلے ہیں،
اور ایک امن کا پیغام پھیلا رہے ہیں اپنی عوام تلک، اپنے لوگوں تلک، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سندھ کا جو نظام خراب ہوا ہے، جو کہ ہمارے بنیادی مسائل ہیں، بجلی، گیس، پانی، سیوریج، اور جو ہماری سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ سارا نظام جب سیٹ ہوگا جب بلدیات کے اندر ہمارے اچھے نمائندے آئیں گے، ہمارے بلدیات کے اندر جو وہ بندے آزاد پینل پہ جن کو عوام نامینیٹ کرے، جن کو عوام سلیکٹ کرے گی، وہ آئیں گے، تو مجھے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ بجلی، گیس، پانی، سیوریج کا نظام اور یہ ہماری سڑکیں جو ٹوٹی ہوئی ہیں اس کا نظام وہ ہمارے نمائندگان جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کو ترتیب دیں گے، اور اس کو جو ہے انشاءاللہ اچھا ہوگا ان کے اوپر، کیونکہ سارا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہمارے اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں، یہ سارا ان سے منسلک ہے۔ جب تک وہ نہیں چاہیں گے، جب تک ہمارے ملک کے، ہمارے صوبوں کے حالات بدل نہیں سکتے۔ تو میں اپیل کروں گا اپنی گورنمنٹ آف پاکستان سے، اپنے جو ہیں ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان، ہماری اعلیٰ قیادت، اعلیٰ حکام، اور ہمارے سندھ گورنمنٹ کے جو کرتا دھرتا ہیں، جو بڑے ہیں، ان سے میں اپیل کروں گا کہ خدا را ہماری قوم کی طرف، ہمارے لوگوں کی طرف، ہماری نسلوں کی طرف تھوڑی سی جو ہے نظر ثانی کریں، تاکہ آگے آنے والے فیوچر جو ہے وہ ہمارے بچوں کا، ہمارا جو ہے بہتر ہو سکے، بہتر نظام ہوگا، بہتر تعلیم ہوگی، اور ہم کو جو ہے خاص کر علم سے محروم رکھا گیا ہے، علم سے محروم رکھ رہے ہیں۔ جو ابھی لاک ڈاؤن کے اندر 3-4 مہینے، جو 5 مہینے جو گزرے ہیں، اس کے اندر کافی جو ہیں ہمارے بچے، جیسے کہ میں اس دن وہ خاتون کے ساتھ بیٹھا تھا، مریم کے ساتھ، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ ہمارے بچے آگے جانے کے بجائے بہت پیچھے آ گئے ہیں، کیونکہ جو ان کی پڑھائی ڈسٹرب ہوئی ہے، جو وہ پڑھ رہے تھے، جو ان کی ایجوکیشن جو ان کی ڈسٹرب ہوئی ہے، اس سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ پیچھے آ چکے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ہر چیز کا جو ہے ایک بنیاد رکھنا، اس کا اسٹرکچر بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہ بن جاتی ہے تو اس کو واپسی پیچھے لانا جو ہے نا، وہ پھر جو ہے نا کافی کچھ نظام کو جو ہے نا تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ ایسے ہی نظام جو ہے نا ہمارے ملک کا، ہمارے شہر کا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے حالات جو ہیں بد سے بدتر ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمیں بنیادی مسائل جو اتنے دے دیے گئے ہیں، ہمیں بنیادی حقوق نہیں دیے گئے کوئی بھی، جس کی وجہ سے بہت سارے جو ہے جو انتشار والی باتیں، جو انتشار پھیل رہا ہے ہمارے ملک میں، ہمارے لوگوں میں، جو ان کے ذہن ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، جو ان کے مختلف جو ہیں رویے چینج ہو رہے ہیں، لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، میل پیدا ہو رہا ہے۔ تو میں اپنی عوام سے خدا را اپیل کروں گا کہ آپ لوگ جو ہیں، یہ انتشاری لوگ جو ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، جو دلوں کو کالا کرنے والی باتیں کر رہے ہیں، جو دلوں میں فرق پیدا کرنے والی باتیں کر رہے ہیں، جو فرقوں کی باتیں کر رہے ہیں، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے گا، کیونکہ ان کا کام ہی یہ فتنے ہیں، ان کا کام ہی ہے فساد پھیلانا۔ تو بس دوستو، زیادہ گفتگو میں آج کے اس کے حوالے سے نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے شیخ صاحب ہیں مصباح، تو یہ انشاءاللہ آپ کو کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ۔ اور میں آپ لوگوں تک ایک اپنا پیغام، ایک میسیج یہ بھی دوں گا کہ خدا را آپ لوگ جو ہیں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں، بھلے وہ اپنے کامنٹ کے ذریعے کریں، اپنے لائک کے ذریعے، اپنے شیئر کے ذریعے، ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ عدنان بھائی، آج میں اپنی اس بات سے آغاز کروں گا۔ میرے پاس ایک کال آئی میرے پاس، تو بہت زیادہ اچھے اور سلجھے ہوئے بندے تھے وہ، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آیا، سوری، اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے میں ابھی سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کا نام میں بھول گیا۔ آپ نے جو سوالات کرے بہت اچھے تھے، اور آپ سے بات کر کے میں نے اس ٹائم بھی بولا تھا بہت اچھا لگا۔ آپ سے بات کر کے اس بات کا تو یقین ہوا کہ واقعی میں کہ ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ سندھی ہو، تو میں نے بولا ٹھیک ہے، آپ سندھی ہو یا مہاجر یا پنجابی، کوئی بھی ہو پاکستانی، میری اس طرح ان سے بات ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمارے ٹاپک کو لے کر مجھ سے سوال کرا کہ یار کراچی سندھ کا حصہ ہے، آپ صرف کراچی کی بات کیوں کر رہے ہو؟ خود مختار تو آپ سندھ کو بھی کرا سکتے ہو، یا سندھ کے ساتھ کراچی کے ساتھ حیدرآباد کی بات کر سکتے ہو، ہمارے شہر نواب شاہ کی بات کر سکتے ہو، دادو کی، میرپور خاص کی، بہت سارے شہروں کے نام لیے۔ تو میں نے ان کو جو جواب دیا، میں ویڈیو پہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو میری بات ان تک بھی پہنچے۔ میں نے ان کو بولا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میری رسائی کراچی تک ہے،
میں خود مختار کراچی با اختیار پاکستان کی مہم میں نے جب ہم لوگوں نے اسٹارٹ کری تو ہم میں یہی کری کہ یار ہماری رسائی کہاں تک ہے، ہم کن لوگوں سے جا کے مل سکتے ہیں. تو میں نے جو ان کو مشورہ دیا، میں نے بولا آپ جو ہے نواب شاہ میں رہتے ہیں، آپ جو ہے ابھی نواب شاہ کا نام جو ہے بے نظیر آباد ہے. تو میں نے ان کو بولا کہ آپ جو ہے نواب شاہ میں رہتے ہیں تو آپ خود مختار نواب شاہ با اختیار پاکستان کی مہم چلائیں. جو حیدرآباد میں رہتے ہیں وہ حیدرآباد کی چلائیں. جو آپ جتنے بھی میر پور خاص جتنے بھی نواب شاہ اور جتنے بھی شہروں کے نام لیے وہ ہر شہروں کے ہر ڈسٹرکٹ کے نام پہ چلا سکتے ہیں. ہم لوگ تو صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ بھئی کراچی کے نمائندگی، کراچی میں جو نمائندگی ہوتی ہے وہ پورے پاکستان کی ہوتی ہے، وہ پورے دنیا دیکھتی ہے. یہاں ہم نے یہ مہم اس لیے آغاز کری کہ تاکہ ہر بندہ آزاد امیدوار جو اپنا پینل بنائے گا وہ ظاہر سی بات ہے اپنے گھر کے پاس سے بنائے گا، اور وہ جب عوام اس کے پاس جائے گی تو وہ عوام کا نمائندہ ہوگا، عوام کو جواب دینے کا پابند ہوگا. جن کو ہماری بات سمجھ آئی انہوں نے پینل بنائے اور ان کے ساتھ سپورٹ بھی ہوئی. عوام کی سپورٹ ہے علاقے کے لوگوں کی. اسی طرح ہر شہر کے لوگ، صرف سندھ کی بات نہیں کروں گا، پورے پاکستان کے ہر شہر کے لوگ اپنے اپنے حلقے میں آزاد پینل بنا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ بیٹھیں اور صرف ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے تو ہم کراچی کی بات کریں. ہر کوئی اپنے اپنے شہر میں اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں یہ پینل بنا سکتا ہے. سوشل میڈیا کا پینل ہے، کوئی بھی بنا سکتا ہے. ہم نے کون سا اس کو جو ہے ہر شہر کے نام پہ رجسٹر کرایا ہوا ہے. اور اپنے عوام کو جگانے کا ایک سب سے آسان طریقہ ہے سوشل میڈیا. آپ جگا سکتے ہیں. یہ میں نے ان کو جواب دیا، اور میں نے یہ اس لیے بتایا سب کو کہ جو ہماری باتوں کو نیگیٹو اور پازیٹیو کی باتیں ہوتی ہیں نا، نیگیٹو بھی لیتے ہیں ہماری باتوں کو لوگ. کچھ لوگ ہماری باتوں کو آنکھ لگا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ہم جو ہے صوبے لینے کے چکر میں. ہماری اگر ویڈیو دیکھی جائے تو ہم تو پہلے دن سے صوبے کے خلاف ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے صوبہ بننا ہی نہیں ہے اور بن ہی نہیں سکتا. وجہ صرف یہ ہے کہ جو صوبے کی آواز لگا رہے ہیں، انہوں نے جتنی بڑا اقتدار اپنا گزارا، اس ٹائم یہ اختیار نہیں دلا سکے کراچی کے عوام کو، تو صوبہ کے کدو دلائیں گے. چلیں یہ بات تو ہماری ہو گئی. میں آپ بات کرتا ہوں فساد کی. اب فساد کی جو بات ہو رہی تھی، میں وہاں سے آغاز کروں گا کہ میں پچھلے 8-10 دن 15 دن سے زیادہ تیزی سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ فرقہ واریت کی جنگ اور لسانیت کی جنگ. سوشل میڈیا پہ پینل بن گئے ہیں، اور کوئی پنجاب کے نام سے بیٹھ کے مہاجروں کو گالیاں بک رہا ہے، کوئی کے پی کے نام سے بیٹھ کے مہاجروں کو بک رہا ہے، کوئی سندھی کے نام پہ بیٹھ کے پنجاب مہاجروں کو گالیاں بک رہا ہے، کوئی سندھی پنجابی کو بک رہا ہے، پنجابی پٹھان کو بک رہا ہے، پٹھان بلوچی کو بک رہا ہے، مہاجروں کو ایک دوسرے کو بک رہا ہے. سب ایک دوسرے کی گالیوں میں لگے ہوئے. سوشل میڈیا پہ اس وقت آنکھ برسی ہوئے یہ ایک لسانی فساد کی. ایکشن اس پہ کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ میرے پاس لوگوں کے اسکرین شاٹ موجود ہیں، میں نے اسکرین شاٹ بنائے، ویڈیو ڈاؤن لوڈ کری. میں اس لیے نہیں دکھانا چاہ رہا کہ وہ ایک فساد پہ چلے جائے گا، اور ہمارے وہ مہم بھی نہیں ہے. ہماری تو مہم ہے اپنے لوگوں کو جگانے کی، کہ بھائی اپنے اپنے سب پورے پاکستان میں سب اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے حلقے میں جاگیں، تاکہ یہ سیاسی پینل تباہوں. عوامی نمائندے، بلدیاتی الیکشن ہی واحد ایسے ہیں جو عوامی نمائندے اپنا حصہ لے سکتے ہیں اس میں، اور جب پاور دکھا کر غیر جماعتی الیکشن کروا سکتے ہیں. اب آ جاتی ہے لسانی فرقہ واریت کے فساد کی. میں فرقہ واریت کے فساد کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ کچھ گروپ بنے ہوئے جو پیدائشی گندے، جن کو اپنے خون کا نہیں پتا، اپنی اصل پیدائش کا نہیں پتا، وہ جو نیٹ ورک چلا رہے ہیں باقاعدہ اسلام کے نام پر گروپ بنائے ہوئے انہوں نے. ان کا کام کیا ہے؟ وہ بیٹھتے ہیں، رمضان سے آغاز کروں گا، چاند کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، چاند کے اوپر عید بقرعید اور محرم آتا ہے تو ان کا ایک ہجوم لگ جاتا ہے اہل تشیعوں کے خلاف، بکواس کرنا، بھونکنا کتے کی طرح. پھر ربیع الاول آتا ہے، ربیع الاول میں
ہر قسم کے فساد ہوتے ہیں وہ ربیع الاول منانے پہ، مطلب اتنے بڑے بڑے فساد ہوتے ہیں. اگر وہ حدیث جو سناتے ہیں نا، اگر آپ سرچ کریں تو حدیثیں موجود نہیں ہیں، اپنے پاس سے حدیثیں بناتے ہیں. اب محرم گزر گیا، محرم میں ایک فساد کرا ان لوگوں نے، یہ انتشار پھیلانا ان کے خون میں شامل ہے، کیونکہ ان کو یہی نہیں پتا ان کا اصل باپ کون ہے. ایسے لوگوں کی میں سوشل میڈیا پہ مثال دیتا ہوں جن کی ماں گئی گھر گھر، بچے نکلے ایسے کنجر. میں ایسے مثال دیتا ہوں، یہ جن کی ماں گئی گھر گھر، بچے نکلے ایسے کنجر، جو یہ انتشار پھیلاتے ہیں فسادی لسانیت پہ اور فرقہ واریت پہ. اب بات چل رہی ہے آج کل ربیع الاول آنے والا ہے، پھڈا کیا چل رہا ہے کہ 12 ربیع الاول میلاد نبی ہے اور 8 ربیع الاول میلاد نبی ہے. میں ان فسادی لوگوں کو ایک بات بولتا ہوں، بھائی میلاد ہی ہے نا، بس جس کو 12 ربیع الاول پیدائش کا دن پتہ ہے، ان کو اچھا لگتا ہے، جو چاہتے ہیں ہاں بھائی، یہ جو مانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول میں ہی پیدائش کا دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ 12 ربیع الاول کی خوشیاں منائیں. جن کو 8 ربیع الاول کا پیدائش کے دن جو مانتے ہیں، وہ 8 ربیع الاول کو جو ہے پیدائش کے دن کی خوشیاں منائیں. خوشیاں تو مناؤ، فساد نہ کرو. مطلب انتشار پھیلانا ہے، نہ 8 ربیع الاول منانی ہے نہ 12 ربیع الاول منانی ہے، بس فساد کروانا تاکہ لوگ جو ہے آپس میں لڑتے رہیں. بس یہ آج کی ہماری جو ٹاپک تھا ہمارا اسی حوالے سے تھا، جو لسانی فساد اور فرقہ واریت فساد پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ کراچی میں بہت تیزی سے جنم لے رہے ہیں. آزاد امیدوار جو ہمارے ساتھ پینل تیار کر رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں. اور جو ہمیں سپورٹ نہیں کرتے اور ان کو ہماری باتیں سمجھ نہیں آتی. سب سے بڑی بات میں آپ کو آخر میں یہ بات تو بتا دوں کہ ہمارے اللہ کا شکر ہے، کل تک کے جو پینل ہماری رات کو اپڈیٹ ہوئی ہے وہ 152 اور 124 جو ہے پینل ہمارے تیار ہیں. 124 تھے 124 ہمارے پینل تیار ہوا ہے. بس یہ بہت جلد ہم 50% سے اوپر جانے والے ہیں. جیسے ہی ہمارا 60% کا ٹارگیٹ پورا ہوگا، ہم ڈیلی بیسس پہ سب کے ساتھ پروگرام شروع کر لیں گے. آخر میں پھر میں ایک بات بولوں گا کہ خدا را عوام سے کہ یہ لسانی فساد اور فرقہ واریت فساد سے بچیں. اس کے پیچھے بہت بڑا گیم ہے، اس کے پیچھے انڈیا بھی آپ بہت پیسہ لگاتا ہے، اسرائیل بھی بہت پیسہ لگاتا ہے. عوام لڑتی ہے اور جو لڑواتے ہیں وہ اوپر بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں، چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں یا وہ مذہبی لوگ ہوں. یہ سب میں ساروں کی بات نہیں کروں گا، یہ جو فساد کرواتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ فسادی لوگ ہیں جو فنڈنگ لے کے آپس میں عوام کو لڑواتے ہیں اور پاکستان میں پرامن ملک میں فساد کو آگ لگاتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں. ہماری باتیں جن کو اچھی لگتی ہیں، ہمیشہ کی طرح میں ان کا شکر ادا کروں گا، شکریہ ادا کروں گا، بہت بہت شکر گزار ہیں ان کے. اور جن کو ہماری باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی اور یا ہماری باتیں سننے نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے، تو ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.